سیاروں میں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتبروں سے نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے 30 پاروں میں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین کی طٰہٰ۔ محمد کی آمد ہے بشیرا نذیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے نور محمدی روح محمدی کو بنایا، پھر عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان کو سجایا، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر بالآخر فاران کی چوٹیوں سے نور ختم نبوت کو روشن فرمایا کہ حضرت آمنہ کے گھر میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، میرا اور آپ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عرب میں دستور تھا کہ ان کے ہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تو 2 سال کے لیے عرب کے دیہاتوں میں پرورش کرنے کے لیے دائیوں کے حوالے کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس سال بھی بہت سی دائیاں مکے کو آئیں، مگر حلیمہ میں تیرے قربان کہ تیرے نصیب میں در یتیم محمد آیا۔ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کے حصول کے لیے مکہ کو جا رہی تھی تو میری اونٹنی قافلے میں سب سے پیچھے تھی، سب سے کمزور تھی، اور جب میں مکہ سے واپس آ رہی تھی اور میری گود میں در یتیم محمد تھا تو تب میری اونٹنی قافلے میں سب سے آگے جا رہی تھی، سب سے تیز رفتار تھی، سب سے طاقتور تھی۔ لوگوں نے پوچھا حلیمہ بتلاؤ نا ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ اونٹنی بدل لی ہے، سواری بدل لی ہے۔ حلیمہ کے پاس ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب تھا کہ لوگوں سواری تو وہی ہے مگر محمد نام کا سوار بدل لیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یوں میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم کی رضائی بہن شیمہ نے حضور اکرم کو اٹھایا اور گھر سے باہر کو لے جانے لگی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ حلیمہ یہ دیکھ کر فکر مند ہوئی اور کہا شیمہ دیکھتی نہیں ہو سورج آگ برسا رہا ہے، تپتی ہوا جسم و جان کو جلائے جا رہی ہے، اس حالت میں میرے محمد کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ تو شیمہ نے کہا اماں میں تجھے ایک عجیب بات نہ بتلاؤں کہ جب میں اکیلے اس گرمی میں اس دھوپ میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو یہ سورج، یہ دھوپ، یہ گرمی مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر اماں سن کہ جب میں تیرے اس لاڈلے محمد کو لے کر جاتی ہوں تو یہ سورج اور دھوپ ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے، بادل ہم پر سایہ کر لیتا ہے۔ اور کہا اماں میں تجھے ایک اور بات بتلاؤں کہ جب میں اکیلے گھر سے باہر بھیڑ اور بکریاں چرانے جاتی ہوں تو کسی بکری کی نظر پانی پر ہوتی ہے، کسی بھیڑ کی نظر گھاس پر ہوتی ہے، مگر اماں میں جب تیرے اس لاڈلے محمد کو لے کر جاتی ہوں تو یہ جانور چرتے تو نہیں ہیں، بس تیرے محمد کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ ہمارے نبی کا انقلاب کیسا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سرزمین عرب پر آپ کی آمد ہوئی، ظہور ہوا، تو اقوام عرب
ज़माने जाहिलियत के रसूम और रिवाज में बंधे थे, रंग नस्ल और ज़ुबान की तफरीक में बंधे हुए थे। मेरे नबी का इनकलाब ये था कि आपने अपनी आमद के साथ ही ये सारे रसूम और रिवाज का खात्मा कर दिया और इसकी अमली मिसाल पेश की। देखिए, सन 8 हिजरी है, माह रमज़ान है, योम फ़तह मक्का है। हुजूर अकरम फातिह बनकर मस्जिद हराम में तशरीफ़ ला रहे हैं। हुजूर अकरम फरमाते हैं बैतुल्लाह की चाबियाँ लाई जाएं, बैतुल्लाह की चाबियाँ लाई जाती हैं। फरमाया काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला जाए, काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला जाता है। फरमाया बिलाल हबशी को बुलाया जाए, बिलाल हबशी को बुलाया जाता है। फिर हुजूर अकरम ने हज़रत बिलाल को फरमाया बिलाल जाओ और काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अजान दो। तो अरब का वो जुल्मतों भरा मुआशरा, उसमें एक तूफान बर्पा हो गया, एक शोर मच गया कि एक शख्स जो अरबी नहीं हबशी है, एक शख्स जो रंग का काला है, एक शख्स जो मालदार नहीं गरीब है, एक शख्स जो आज़ाद करदा गुलाम है, वो आज काबा की छत पर खड़े होकर अजान देगा। मगर जब काबा की छत पर अजानें बिलाली गूंजती है तो ज़माने जाहिलियत के वो सारे रस्म व रिवाज के बुत पाश हो जाते हैं। तो ये मेरे नबी का इनकलाब है कि नजद के वहशी हूँ, तहामा के बद्दू हूँ, मक्का के सरदार हूँ, यमन के मिस्कीन हूँ, या हबशा का गुलाम बिलाल हो, मेरे नबी ने इन सब को एक सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया। बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि मेरे और आपके आखिरी नबी के नाम कैसे थे। हुजूर अकरम ने फरमाया इन्नली अस्मा, मेरे बहुत से नाम हैं। कुरान में मोहम्मद है, इंजील में अहमद है, तौरात में उहीद है, ज़बूर में हमताया है। फरमाया अनल माही, मेरा नाम माही है कि अल्लाह मेरी वजह से कुफर को मिटा देगा। फरमाया अनल आकिब, मेरा नाम आकिब है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। फरमाया अनल हाशिर, मेरा नाम हाशिर है कि अल्लाह क़यामत के दिन सारी इंसानियत को मेरे कदमों पर उठाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, मेरे नबी की उम्मत का लक़ब हम्मादून है, मेरे नबी का झंडा लिवाउल हम्द है, मेरे नबी का मकाम मकाम महमूद है। और मेरा नबी जहाँ अपनी उम्मत का इस्तक़बाल करेगा वो मकाम में कोसर है, जहाँ मेरे नबी अपने हर उम्मती को जामे कोसर पिलाता जाएगा और जन्नत का दाखिला और टिकट अता करता जाएगा। बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। ज़रा देखिए कि हमारे नबी की गुफ्तार कैसी थी। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं इज़ा तकल्लम रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनायाहु, कि हुजूर अकरम जब बात किया करते थे, हुजूर अकरम जब खिताब फरमाया करते थे, हुजूर अकरम जब खुतबा दिया करते थे तो आपके दंदान मुबारक से नूर की किरणें और शुआएं निकला करती थीं। ज़रा नज़र घुमाइए कि मेरे और आपके आखिरी नबी की सूरत कैसी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कायनात में मोहम्मद से बढ़कर कोई हुस्न व जमाल वाला शख्स नहीं देखा। फरमाया कि यूँ लगता था कि जैसे आसमान से सूरज ज़मीन पर उतर आया हो और मोहम्मद के चेहरे में चक्कर लगा रहा हो, गर्दिश कर रहा हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने पहली मरतबा हुजूर अकरम के चेहरे का दीदार किया तो फिर मेरे दिल ने गवाही दी, मेरे ईमान ने गवाही दी कि यह सादिक और अमीन का चेहरा है, कि किसी झूठे शख्स का चेहरा हरगिज़ नहीं हो सकता। साहबा फरमाते हैं कि जब हुजूर अकरम मुस्कुराते थे तो फिर यूँ लगता था कि जैसे काली सियाह रात में काले सियाह बादलों के पीछे से 14वीं का चांद नमूदार हो रहा है। सुभान अल्लाह। साहबा फरमाते हैं कि 14वीं की रात थी, आसमान पर चांद चमक रहा था और नीचे ज़मीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमट में, सहाबा के घेरे में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा फरमाते हैं कि हम एक नज़र आसमान के उस चमकते चांद की तरफ देखते
اور پھر ایک نظر زمین کے اس شان محمد کے چہرے کا دیدار کرتے، پھر ہمارے دلوں نے گواہی دی، ہمارے ایمان نے گواہی دی کہ آسمان کا وہ چمکتا چاند بھی ہمارے زمین کے اس شان محمد کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا نوجوان جس کی لمبی زلفیں ہوں، جس کے کاندھے پر سفید چادر ہو، جس میں سرخ دھاریاں اور لکیریں ہوں، میں نے محمد سے بڑھ کر کوئی ایسا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا۔ ذرا دیکھیے کہ ہمارے نبی کی شفاعت کیسے ہو۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، تو سب سے پہلے میں اپنے روضہ اقدس سے اٹھوں گا، پھر میں ابو بکر اور عمر کو اٹھاؤں گا، پھر مدینہ کے قبرستان جنت البقیع کے لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے، پھر مکہ کے قبرستان جنت المعلیٰ کے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، پھر اسی طرح ساری انسانیت اس قافلے کے ساتھ جڑتی جائے گی، اور پھر بالآخر یہ قافلہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ میدان محشر لگ چکا ہوگا، اللہ کا دربار سج چکا ہوگا، مگر حساب کتاب شروع ہونے کو نہ آ رہا ہوگا۔ اللہ کا غصہ، اللہ کا غیظ، اللہ کا غضب عروج پر ہوگا، کسی کی ہمت نہ پڑ رہی ہوگی سفارش کرنے کی، پھر ساری انسانیت میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے گی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پھر میں 7 دن اور 7 رات کا طویل سجدہ کروں گا، اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ قیامت تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا، پھر اللہ کا قہر مہر میں بدلے گا، پھر اللہ فرمائے گا اے محبوب اب سر اٹھا، دامن پھیلا، اب مانگتا جا، اب تیرے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے مگر مجھ رب رحمان کی بخشش اور عطا میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ پھر حساب کتاب شروع ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور میں اپنی امت کا استقبال حوض کوثر پر کروں گا۔ اور فرمایا کہ جسے حوض کوثر کا ایک گھونٹ، ایک جام نصیب ہو جائے گا تو پھر اسے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں نہ بھوک تڑ پائے گی نہ پیاس ستائے گی۔ ہم سب کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی اس زندگی میں بیت اللہ میں زمزم اور کل آخرت میں رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم کی سیرت اور صورت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی یہ حسین دل نشین محفل سجانے پر شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب اور مکمل جماعت کو مبارکباد۔ اللہ رب العزت ان حضرات کا اس محفل کو سجانا اور ہم سب کا یوں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔